اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لہب شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، سورہ لہب کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں جی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس میں جو ہمارا تبت ہے جی، یہ کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ جی، اس کا مادہ ہے تا، با اور با، اور یہ باب ضربہ سے آتا ہے، اور اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں ٹوٹنا، برباد ہونا یا تباہ ہونا، یہ سب اس کے معنی بنتے ہیں۔ یہاں پر یہ ماضی میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اب ضربہ میں واحد مؤنث غائب کا وزن ہوتا ہے فعلت۔ فعلت، تو فعلت کے وزن پہ یہ آ جائے گا تبابت۔ تبابت۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دونوں با جو ہیں ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو یہاں پر ہم اس کا کر دیں گے ادغام۔ تو جب اس کا ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا تبت۔ جو پہلا صیغہ بنے گا نا بیسیکلی وہ اسی طریقے سے بن جائے گا تبا۔ تبا، اور یہ آ بھی رہا ہے یہاں پہ دیکھیں، وہ تبا جو ہے یہ اس کا بن رہا ہے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی۔ تو یہ ہو گیا تبت، فعالت کے وزن پہ تبت آ گیا۔ اگر ہم اس کو لیں تو تبت جو ہے وہ ہمارا فعل ہے، اور یدا ابی لہب یہ ہمارا فاعل ہے۔ اور اس میں یدا ابی لہب جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو یدا جو ہے وہ ہمارا مضاف ہے، اور ابی جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ، لیکن پھر خود مضاف ہے وہ لہبن کے لیے۔ لہبن جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے۔ اچھا، یہ یدا جو تھا اصل میں یہ تھا یدانی، یہ تھا اصل میں یدانی ابی لہب، لیکن جب تثنیہ کا صیغہ، یہ چلیے کہ تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ مضاف بنتا ہے تو اس کا نون اعرابی، تو یہ یدانی کا یہ جو نون ہے، یہ نون جو ہے مضاف بننے کی صورت میں گر جائے گا، تو یہ پھر رہ جائے گا یدا۔ اچھا، ابھی جو ہے یہ ہمارا بیسیکلی ہے اسماء ستہ مکبرہ ایک چیز ہوتی ہے، یعنی 6 ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جب وہ مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ ویسے ہی اصل جو لفظ ہے وہی ابن ہے، ویسے ہی اصل لفظ ہے وہ ابن ہے، اور ابن کا اگر ہم تثنیہ مضاف بنائیں گے جر میں، اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو اس کو ہونا چاہیے تھا اس طرح سے، ابھی مضاف بھی ہو اور یہ جر میں ہو تو یہ ابھی ہوگا، لیکن جب یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں یہ 6 خاص قسم کے اسماء ہیں، ان کی مضاف بندے پہ جو شکل ہے وہ ذرا چینج ہو جاتی ہے، لہذا رفع میں بن کر آئے گا تو رفع میں ہوگا ابو، نصب میں آئے گا تو ابا، اور جر میں آئے گا تو ابی۔ یہ ہے ابو، ابا اور ابی۔ ورنہ اگر یہ نارمل لکھا ہوتا تو ابن سے ہم اس کو جر میں لے کے جاتے تو ابن ہوتا، اور مضاف کی وجہ سے اس کی تنوین خفیف کرتے تو یہ ابی رہ جاتا، زیر ایک زیر ہوتی، لیکن یہ ابھی اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔
اچھا، لہبن جو ہے یہ بیسیکلی اسی میں ہے، ویسے یہاں پر مادہ اس کا ہوتا ہے لام، ہا اور با، اور یہ باب سمیہ سے آتا ہے بطور فعل ہے نا. ماضی اس کا بن جائے گا لہیبا، اور مضارع کا صیغہ بنے گا یلہبو، اور اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ فعل میں ہوتے ہیں آگ کا مشتعل ہونا، اور اسی سے جو ہے وہ پھر لہبن بنتا ہے، سمجھے کہ اس میں ذات سا بن جاتا ہے یہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں شعلہ، شعلے. یہ لہب کا لفظ جو ہے وہ سورہ مرسلات میں بھی استعمال ہوا ہے. سورہ مرسلات میں بھی یہ لہب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. آخر میں یہ جو واو ہے یہ عطف کا آ گیا، اگر ہم یہاں لے لیں اس طرح سے تو واو جو ہے وہ عطف ہے، اور تبا جو ہے وہ پھر ہمارا فعل آ گیا. تبا وہی ہے تابا با سے. اب یہ ہے ماضی کا پہلا صیغہ جو کہ واحد مذکر غائب، جو کہ بنے گا فعالہ کے وزن پہ، اصل میں بنے گا تابا با. اور جیسے ہم نے اوپر دونوں با کا ادغام کیا تھا، ویسے یہاں پہ جب ادغام کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا تبا. تو یہ افعال وغیرہ جو ہیں اس کی تو کنسٹرکشن یہاں مکمل ہو گئی. اب نارملی آپ دیکھیں گے تو اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، تبت یدا ابی لہب. تبت فعل ہے جس کا یہ فاعل ہے، یعنی ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اچھا، دو ہیں یہ تسنیہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یدن کا تسنیہ ہے، یدن کا تسنیہ ہوگا. تو ترجمہ ہوگا ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وَتَبَّ، اور وہ برباد ہوا، اور وہ برباد ہوا. تو ایک ترجمہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، کیا ہو جائے گا یہ، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہوا. ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے. البتہ اب آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی کے یہ جو پہلے صیغے ہوتے ہیں، یعنی مذکر کا پہلا اور مؤنث، یہاں میں لکھ دیتا ہوں، ماضی کے کا پہلا صیغہ یعنی مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، دعا یہاں اس کے ساتھ کرنے بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ بڑی عام بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لہذا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جائیں، ہے نا. تو اس کا ترجمہ اس اعتبار سے ہو جائے گا ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو، یعنی بد دعا والا ایک انداز ہے جو اس میں آ جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کافی جگہوں پہ ہمیں ملتی ہے. مثلا ایک مشہور جو کلمہ ہم بولتے ہیں کسی کا شکریہ کہنے کے لیے، عربی میں وہ کیا ہوتا ہے، جی جزاک اللہ بولتے ہیں نا. تو یہ جو جزاک اللہ ہے، یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ کیا ہے، جزا جو ہے یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، جزا ہے نا، جیم زا اور یا سے، جیم زا یا سے یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، باب ضربہ سے آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا، جزا دینا. اگر آپ اس کو صرف ماضی ہی میں رکھ کے ترجمہ کریں گے تو جزاک اللہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، یعنی اللہ نے آپ کو جزا دی، یہ ترجمہ ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا، اللہ آپ کو جزا دے. یہ جو دے والا ترجمہ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی دعا کا مفہوم اس میں آ رہا ہے. تو یہاں بھی ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ دعا کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز کی مثال آپ کو دیتا ہوں جو دعا کے لیے ہے اور بہت مشہور ہے، ہم سب استعمال بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے درود شریف. یہ جو درود شریف ہے، یہ جو صلی ہے اور سلمہ ہے، یہ دونوں ماضی کے پہلے صیغے ہیں. صلی اور یہاں یہ جو سلمہ، یہ دونوں ماضی کے پہلے صیغے ہیں، اور لیکن ہم اس کو جو استعمال کرتے ہیں وہ دعا کے مفہوم میں ہوتا ہے.
یعنی اللہ ان پر رحمت بھیجے اور ان پر سلام بھیجے، ٹھیک ہے، یا ان پر سلامتی ہو، اس طرح سے ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور مثال ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ۔ یہ بارک اللہ جو ہے یہ بھی بارہ کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے باب مفاعلہ سے، تو مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں برکت دے، یا اللہ برکت دے، تمہیں نہیں ہے اس میں، اللہ برکت دے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی ایک مثال آپ کو دوں تو آتا ہے قاتلہم اللہ، قاتلہم اللہ، تو ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا کہ اللہ نے انہیں ہلاک کیا، یہ تو ماضی کا ترجمہ ہوگا، لیکن یہ بد دعا کے انداز میں ہوگا تو اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ ہوتا ہے مفہوم۔ تو یہ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے یہ استعمال ہوتا ہے۔ بزرگ ناموں کے ساتھ رحمہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو رحمہ یا حفظہ اللہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی ماضی کا پہلا صیغہ ہے، لیکن وہ بھی سب دعا کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ چلیں جی، یہ ہو گیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم اس کا ترجمہ لے لیں تو یہ والا ترجمہ بہتر ہے۔ چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ جی جناب، اب ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ تو یہ جو ماں ہے، اس ماں کے بارے میں ایک رائے تو یہی ہے کہ یہ نافیہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ماں سوالیہ ہے، دونوں کی گنجائش بہرحال نکلتی ہے۔ یہ اغنا جو ہے نا بیسیکلی یہ فعل ہے ہمارا، اور انہو جو ہے یہ متعلقہ فعل ہے، یعنی جار مجرور ہے، اور مالہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اسی لیے مال پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رفع نظر آ رہی ہے۔ اغنا جو ہے یہ ہمارا ہے مادہ اس کا غین، نون اور یا ہے، مجرد میں باب سمیہ سے آتا ہے یہ، اور مصدر اس کا بنتا ہے غنن، اور ماضی کا صیغہ اس کا اگر بنائے تو ابھی ضرورت نہیں ہے، خیر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے باب سمیہ میں معنی ہوتے ہیں بے نیاز ہونا یا غنی ہونا، بے نیاز ہونا یا غنی ہونا، جبکہ یہی چیز اب ہم باب افعال میں لے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر اس کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز کرنا یا کام آنا۔ تو یہاں پر یہ باب افعال سے آیا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ باب افعال میں ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے افعلہ، افعلہ کے وزن پہ غین نون یا ڈالیں گے، کیا بنے گا جی؟ اغنا یا، اغنیا۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یا سے پیچھے کیا ہے؟ زبر ہے، اور زبر کی دوستی کس سے ہے؟ زبر کی دوستی الف سے ہے، تو اس یا کو ہم الف میں بدل دیں گے۔ اب اس کو الف میں بدلنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم الف ہی لکھ دیتے، یعنی اس طرح سے لکھ دیتے، لیکن قرآن مجید کے رسم الخط میں اور عربی میں یہ جو حرف علت ہے نا یا، اس کا ذرا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ بیچارہ بہت بزرگ ہے، حروف تہجی میں بالکل آخر میں آتا ہے، تو اس کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے اس کی شکل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا ہے، اس کو ہم لکھ دیتے ہیں کھڑا زبر پیچھے لگا کے، تو اغنا۔ تو پڑھنے میں تو یہ دونوں برابر ہیں، لیکن لکھنے میں جو ہے بہرحال آپ اس کو اس طرح لکھتے ہیں تاکہ اس کا مادہ جو ہے وہ نظر آ جائے، یعنی یہ اگر ہوگا نا تو اس کا مادہ کنفیوز کرے گا، پتہ نہیں واو ہے یا ہے، لیکن یہاں پہ مادہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے بالکل۔ تو یہ اغنا ہو گیا، اس کا فاعل ہو گیا مالوہو، اور انہو میں آپ بتائیے آپ کو کیا ہے یہ انہو میں کیا ہے؟ یہ ان کے ساتھ ہو کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، ان کیا ہے؟ ہمارا حرف جار ہے، اور ہو کی جو ضمیر ہے وہ اس کے ساتھ مجرورہ ضمیر آ جاتی ہے، متصلہ مجرورہ، اور یہ ہو کی ضمیر اسی ابو لہب کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہے۔ اور مالوہو جو ہے یہ ہمارا کیا ہے؟ مال مضاف ہے، اور ہو کی ضمیر یہ متصلہ مجرور بلکہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہونے ہی کی وجہ سے متصلہ مجرورہ ہے۔ تو
تو یہاں بھی ہو کی جو ضمیر ہے وہ ابو لہب بھی ہو کی ضمیر ابو لہب ہی کی طرف ہے. پھر وما کسبہ، وما کسبہ میں جو واو ہے وہ ہے عطف کا، اور جو ما ہے یہاں یہ کنفرم ما موصولہ ہے، اور کسبہ جو ہے وہ ہمارا فعل ہے. تو کسبہ کاف سین اور با اس کا مادہ ہے، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، اور یہ ماضی میں واحد مذکر غائب یعنی پہلا ہی صیغہ ہے فعالہ کے وزن پہ کسبہ، اور معنی اس کے ہوتے ہیں کمانا. واحد مذکر غائب میں ہوگا اس نے کمایا، وما کسبہ اور جو اس نے کمایا. اب یہاں یہ جو بات آ رہی ہے کہ یہ نافیہ ہے یا سوالیہ ہے، تو اس نسبت سے اچھا نافیہ ہونے کے اعتبار سے بھی پھر اس میں دو چیزیں بنیں گی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ یعنی ماضی ہی کے معنوں میں لے لیں، یعنی نافیہ کے ساتھ اس کو اگر ماضی کے معنوں میں لے لیں تو مطلب ہوگا کہ کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا. یہاں میں لکھ دیتا ہوں، یعنی ما نافیہ اور اغنا فعل ماضی. اس طرح سے ترجمہ کریں گے تو کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا. دوسرا ہے اس کو ہم ما نافیہ ہی لیں، لیکن اغنا کو جو ہے وہ لے لیں بددعا والے ہی مفہوم میں. تو پھر ترجمہ ہوگا کام نہ آئے اس کا مال اور جو اس نے کمایا. تو یہ بددعا والا ایک مفہوم بن جائے گا. اور اگر آپ اس کو لیں گے ما استفہامیہ سوالیہ والا تو وہ یقیناً پھر فعل ماضی ہی کے ساتھ ممکن ہے، اس میں وہ بددعا والا نہیں آ سکتا. تو پھر مطلب ہوگا کیا کام آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا. اب آپ اس میں سے کوئی بھی ترجمہ جو ہے وہ لے لیں. عام طور پر جو ہے وہ یہ والا ترجمہ لیا جاتا ہے، عام طور پر یہ والا ترجمہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی آیت نمبر 2. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 پر. سیصلی نارن ذات لہب. اچھا، یہ جو سین زبر ہے یہ استعمال ہوتا ہے مستقبل قریب کے لیے، یعنی مستقبل کے لیے کر لیں، مثلا قریب بھی چھوڑ دیں. یعنی فعل مضارع میں دونوں مفہوم ہوتے ہیں نا، فعل مضارع میں دونوں مفہوم ہوتے ہیں، یعنی حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. تو یہ جو سین اگر کسی فعل مضارع کے ساتھ لگ کر آ جائے تو پھر وہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. پھر ہمارے پاس لفظ ہے یسلا. یسلا جو ہے اس میں فعل بھی ہے اور فائل بھی ہے. اچھا، نارن جو ہے وہ ہے اس کا مفعول، اور ذات لہبن جو ہے یہ ایکچولی نارن کی صفت ہے. تو یہ جو نارن ہے یہ مفعول ہو جائے گا، سوری منصوب ہے، موصوف ہے، اور ذات لہبن اس کی صفت بن جائے گی. یسلا جو ہے کا مادہ ہے جناب صاد لام اور یا، اور یہ باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہے مضارع کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب. باب سمیہ میں مضارع کا پہلا صیغہ بنتا ہے یفعلو، یسمعو کے وزن پہ. یہ بنے گا یس لا یو، یس لیو. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا سے پیچھے کیا ہے، زبر ہے، اور زبر کی دوستی الف سے ہے، لہذا اس یا کو ہم الف میں بدل دیں گے، لیکن یا کی شکل چھوڑ دیتے ہیں. تو یا کی شکل چھوڑیں تو کچھ اس طرح سے ہمارا یسلا بن جاتا ہے. یہاں اس کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، لیکن یہ داخل ہونا زیادہ تر آگ میں داخل ہونے ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ صاد لام یا
کا جو داخل ہونا ہے یہ زیادہ تر آگ میں داخل ہونے ہی کے مفہوم میں آ رہا ہوتا ہے. تو سیسلا، سیسلا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ داخل ہوگا، وہ داخل ہوگا. ہوتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں سے مستقبل کا ترجمہ اس میں کرنا. کہاں داخل ہوگا؟ نارن، یہ مفعول ہے، آگ میں داخل ہوگا. اور آگ کیسی ہے؟ اس کی صفت ہے ذات لہبن. یہ جو ذاتہ ہے، ذاتہ جو ہے ہمارا مضاف ہے اور لہبن جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. یہ جو ذاتہ ہے یہ بھی اسماء ستہ مکبرہ میں ایک ہمارے پاس ہے لفظ زو. زو کا مطلب ہوتا ہے والا، زو کا مطلب ہوتا ہے والا. یہ بھی اسماء ستہ مکبرہ میں ایک ہے زو. تو یہ زو جو ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو زو کی جو مؤنث بنتی ہے وہ ہے رفع میں ذاتو، نصب میں ذاتا اور جر میں ذاتی. یہاں یہ ذاتا والا لفظ آیا ہے. مؤنث کا کیوں آیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ مؤنث کیوں آیا ہے؟ نار کے لیے آیا ہے اور نار جو ہے وہ سمائی مؤنث ہے، اس لیے اس کی جو صفت آنی ہے وہ بھی مؤنث ہی آنی چاہیے تھی. تو ذاتا اس لیے آیا. اور نصب میں آیا اس لیے کیونکہ جو نارن ہے وہ نصب میں ہے، تو صفت اور موصوف برابر ہوتے ہیں، لہذا نارن نصب میں تھا تو ذاتا بھی نصب میں آ گیا. البتہ لہبن چونکہ اس کا مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ تو ہر حال میں جر میں ہی ہوا کرتا ہے. تو ذات لہبن کا ترجمہ ہو جائے گا شعلے والی، اور نارن ذات لہب تو ہو جائے گا شعلے والی آگ، شعلے والی آگ. یہاں اس کا اگر ہم ترجمہ کریں، وہ داخل ہوگا شعلے والی آگ میں. اچھا جی آگے چلتے ہیں آیت نمبر 4. وَامْرَأَتُهُ میں جو واو ہے وہ ہے عطف کا، اور یہ عطف بیسیکلی ہو رہا ہے سیسلا میں. یعنی سیسلا کا جو فاعل تھا نا، یعنی وہ داخل ہوگا، تو اس وہ کے اوپر یہ عطف ہو رہا ہے. یعنی وہ اکیلا وہ داخل نہیں ہوگا بلکہ اور کون داخل ہوگا؟ وَامْرَأَتُهُ. یہ امرأتہ جو ہے نا یہ بھی فاعل ہے اسی یسلا کا. یعنی یہ اس طرح سے تھا سیسلا وامرأتہ نارن ذات لہب، اس طرح سے یہ چیز بن رہی تھی. تو وامرأتہ جو ہے امرأتہ جو ہے مضاف ہو جائے گا، اور ہو کی جو ضمیر ہے وہ ہو جائے گی جی مضاف الیہ. اور یہ فاعل ہے اسی یسلا کا. اور یہاں بھی ہو کی جو ضمیر ہے وہ ابو لہب ہی کے لیے ہے. اس کا ترجمہ ہوگا اور اس کی بیوی. حمالۃ الحطب، حمالۃ یہاں پہ مضاف ہے اور حطب جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. حمال یہ بیسیکلی اسم المبالغہ ہے، اس کا ایک وزن ہے فعال. کل بھی آیا تھا تواب کا لفظ جو ہم نے دیکھا تھا نا، تو فعال کے وزن پہ بیسیکلی ہے حمال، اور حمال کا مؤنث بن جائے گا حمالۃ. اس کے معنی ہوں گے بنیادی طور پر بار بار اٹھانے والی، مؤنث میں، یا بکثرت اٹھانے والی. اور کس چیز کو اٹھانے والی؟ حطب. حطب کے نام کہتے ہیں ایندھن کو، حطب کہتے ہیں ایندھن کو. ایندھن یا بیسیکلی لکڑیاں جو ہوتی ہیں نا جو جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو وہ حطب کہلاتا ہے. اچھا اب ایک چیز یہ ہے کہ یہ حمالۃ پر نصب کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، حمالۃ پر نصب کیوں ہے؟ تو یہ حال بیان ہو رہا ہے، حال ہے امرأتو کا. امرأتو کا حال ہے یہ، یعنی اس کی کیفیت جو وہ بیان ہو رہی ہے یہاں پہ حالت نصب میں. تو یعنی اس کا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ ایندھن کھانے
والی ہوتے ہوئے، ایندھن اٹھانے والی ہوتے ہوئے، یہ اس کا حال ہے۔ اب یہاں ایندھن سے مراد وہ لکڑیاں بھی ہیں، اور یہاں ایندھن سے مراد ہے وہ چگلی، ادھر کی بات ادھر لگانا، چگلیاں کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یہ بھی اس کا جو کردار ہے وہ اس میں بھی سیرت نگاروں نے بات بیان کی ہے کہ یہ اس کی عادت تھی کہ یہ ادھر کی باتیں ادھر اور چگلیاں لگانا یہ اس کی عادت تھی، تو یہ مفہوم اس کا ہے۔ تو یہاں اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ ہو جائے گا اور اس کی بیوی، یوں کر لیں کہ بھی داخل ہوگی ایندھن اٹھانے والی ہوتے ہوئے۔ اچھا آخری آیت پر آتے ہیں جی۔ اچھا جی، فی جیدہا حبل، اس میں جو فی ہے، فی جیدہا ہے نا، بیسیکلی یہ ہے خبر مقدم ہے، اور حبل یہ مبتدا ہے لیکن مؤخر، اور یہ موصوف ہے، اور من مسدن جو ہے وہ اس کی صفت بن رہی ہے۔ اس طرح سے اب ایک ایک کو دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہے۔ فی جیدہا، فی جو ہے وہ ہمارا حرف جار ہے، اور جیدی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا، لیکن ساتھ میں یہ مضاف بھی ہے، اور ہا کی جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور ہا کی ضمیر کون سی ہے جی؟ مؤنث غائب، اور یہاں یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ استعمال ہو رہی ہے اس کی بیوی کے لیے، متصلہ مجرورہ ہے بالکل، یہاں جو ہا کی ضمیر ہے وہ اس کی بیوی کے لیے آ رہی ہے۔ اچھا جیدن جو ہے اس کی جمع استعمال ہوتی ہے، ایک جمع ہوتی ہے جیودن، اور ایک جمع ہے اس کی اجیاد، اور معنی اس کے ہوتے ہیں بیسیکلی گردن کے، گردن، تو جید گردن ہوگی، تو فی جیدہا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی گردن میں، اس کی گردن میں، فی جیدہا۔ حبلن، حبلن کا لفظ جو ہے وہ رسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جی، اور عہد و پیمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں وہ رسی کے معنوں میں ہے، حبلن جو ہے وہ رسی کے معنوں میں ہے۔ اور پھر ہے مم مسدن، مم مسدن میں من حرف جار ہے، اور مسدن جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجرور ہو گیا۔ مسد کا جو لفظ ہے میم سین اور دال، جو کہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور اس کے بنیادی بطور فعل معنی ہوتے ہیں رسی بٹنا، رسی کو بٹنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو مسد کا جو لفظ ہے مسدن، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مونج کے لیے۔ مونج کیا چیز ہوتی ہے؟ سمجھے کہ جو کھجور کی شاخوں پر نکلے ہوئے ریشے، تو وہ رسی کیسی ہوگی؟ وہ مونج کی رسی ہوگی، ٹھیک ہے نا، مونج کی رسی ہوگی، اور مونج سے مراد یہ کھجور کی شاخوں پر نکلے ہوئے ریشے جو ہوتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم اس پورے کا ترجمہ کریں تو ہوگا اس کی گردن میں ہے ایک رسی مونج کی، یوں کر دیں، یہاں جمع کریں، چلیں یہ الحمدللہ سورہ لہب جو ہے وہ بھی مکمل ہو۔ سورہ لہب میں اس میں یہ قرآن مجید کی سمجھے کہ واحد صورت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ نام لے کر اس کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔ اس میں ایک سوال تو یہ دشمن تو اور بھی بہت سارے تھے، ابو جہل بھی تھا اور بھی سب تھے، لیکن یہ ابو لہب ہی کو جو ہے وہ کیوں، اس کا یہی نام کیوں آیا ہے قرآن مجید میں؟
تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو خاندان میں سے تھا، نمبر ایک، نمبر دو آپ کا جو ہے وہ سگا کہہ دیے کہ چچا بھی تھا، پھر یہ کہ ایک موقع پر جبکہ جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، جبکہ پورے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، تو اس موقع پر بھی باقی لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے لیکن خاندان کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس بائیکاٹ میں رہے، یعنی ساتھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن یہ ابو لہب جو ہے اس موقع پر بھی اس نے اپنے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیا یا اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ تو اس کے معاملات رہے، اور بدر میں جو ہے وہ اپنی جگہ اس نے کچھ اور بندوں کو جو ہے ایک آدھ بندے کو جو بھیج دیا تھا، شریک نہیں ہوا۔ البتہ یہ کہ بدر کی جنگ جب ختم ہوئی تو اس کے کچھ دنوں کے بعد جو وہ اس کے جسم پہ پھوڑے نکلنا شروع ہوئے، اور وہ ایسے تھے کہ انتہائی بدبو ان کے اس زخم میں سے جو وہ آیا کرتی تھی، لہذا جب یہ مر گیا انہی زخموں کے نتیجے میں، تو اتنی اسمیل تھی کہ اس کے بیٹے تک بھی جو وہ اس کے پاس آنے کو تیار نہیں تھے، یعنی اس کی لاش اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو جب لوگوں نے ذرا سے لان تان کی تو پھر بیٹوں نے جو ہے وہ کچھ حبشیوں کو بلا کر جو ہے وہ پیسے دے کر انہیں اور اپنے باپ کی لاش کو جو ہے وہ سمجھے کہ دفنایا ہے اس طریقے سے۔ رہی اس کی بیوی، تو اس کا نام بیسیکلی ہے عروہ بنت حرب، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ام جمیل کی کنیت سے مشہور تھی، اور آپ کی پڑوسن بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن بھی تھی، لہذا رستے میں رکاوٹیں ڈالنا، آپ کے گھر کی دہلیز پر جو ہے وہ کچرا پھینک دینا، کانٹے بچھا دینا، اور یہ سارے کام جو ہے وہ کرنا، پھر چغلیاں لگانا آپ کے بارے میں، سمجھے کہ فتنے کھڑے کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ سارا کام اس عورت کا رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے جو وہاں 3 مثالیں بیان کی ہیں، ہاں بیان ہوئی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ شوہر تو اچھے ہیں لیکن بیویوں کا معاملہ ٹھیک نہیں رہا، ان کا سمجھے کہ کردار وہاں اچھا نہیں رہا۔ اس کے برعکس جو دوسری مثال میں ملتی ہے وہاں وہ ملتی ہے فرعون کی بیوی کی، تو ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ فرعون یعنی شوہر جو ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، لیکن بیوی جو ہے وہ مومنہ خاتون۔ مثال وہاں پر آ رہی ہے وہ ہے حضرت مریم سلام علیہا کی، اور کہ ان کی پرورش کرنے والے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ بھی اچھا ہے اور کردار حضرت مریم کا وہ بھی اچھا ہے۔ اب وہ ان 3 مثالوں کے بعد یہ چوتھی ایک مثال بنتی ہے جہاں دونوں چیزیں نیگیٹو ہیں، یعنی شوہر جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اور بیوی جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول کی۔ تو یہ یعنی ایک تو ہوتا ہے نور علی نور، یہ ہے بیسیکلی ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی بعض اندھیروں پر اندھیرے والی کیفیت ہے جو یہاں پر بن جاتی ہے۔ تو یہ تو خیر سورہ لہب کے حوالے سے تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہیں رکھتے ہیں کلاس کو، پھر کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور کل ہم سورہ اخلاص پر انشاءاللہ دیکھیں گے، بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔